آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم۔ بلکہ کافروں کے کچھ ساتھی ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ راستہ مقرر کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلہ کرنے کی بات طے نہ ہوتی تو یہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا اور آخرت کے اعمال کے بارے میں ایک قانون بیان پیچھے ہوا تھا، اب یہاں سے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بیان فرمائی کہ جو بدبختی اور گمراہی کی بنیاد ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کفار مکہ اس دین کو قبول نہیں کرتے، کہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمایا، بلکہ فرمایا کافروں کے کچھ ساتھی ہیں شیاطین وغیرہ جنہوں نے ان کے لیے کفریہ دینوں میں سے وہ دین انہیں پیش کیا کہ جو شرک اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے انکار پر مشتمل ہے، اور یہ دین جو شیاطین نے انہیں سکھایا، جو کافروں کے کچھ ساتھیوں نے انہیں بتایا، اللہ فرماتا ہے یہ دین اللہ کے دین کے خلاف ہے، اور کفار اسی دین کو قبول کیے ہوئے ہیں کہ جس کا انجام تو یہ ہے کہ اگر فیصلہ کرنے کی بات اللہ کے یہاں طے نہ ہوتی تو فرمایا وہ جو اللہ نے جزا کے لیے قیامت کا دن مقرر اگر معین نہ فرما دیا ہوتا تو یہیں ان ایمان والوں میں اور کفار میں اللہ فیصلہ کر دیتا، اور فرمایا دنیا ہی میں ان جھٹلانے والوں کو عذاب میں گرفتار کر دیا جاتا، اور لیکن فرمایا کہ بے شک آخرت میں ان کافروں ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں جو اللہ نے ظالم فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ظالم سے مراد کافر ہیں، کہ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ کافروں کے لیے ہے کہ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب ان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ پھر آگے فرمایا تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ تم ظالموں کو دیکھو گے کہ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، اور ان کی کمائیاں ان پر پڑھ کر رہیں گی، اور ایمان لانے والے اور اچھے اعمال کرنے والے جنتوں کے پھولوں سے بھرے ہوئے باغات میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ اس آیت میں قیامت کے دن عذاب کے حقداروں اور ثواب پانے والوں کا حال اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا، چنانچہ ارشاد فرمایا دونوں کا بتایا۔ قیامت کے دن ظالموں کو اس حال میں دیکھو گے کہ وہ اس اندیشے سے اپنے کفر اور اپنے خبیث اعمال سے وہ ڈر رہے ہوں گے کہ اب انہیں ان کے اعمال کی سزا ملنے والی ہے، یہ چاہے ڈریں یا نہ ڈریں، یہ بھی بات بتا دی، یہ چاہیں ڈریں یا نہ ڈریں ان کے اعمال کا جو وبال ہے ضرور ان پر پڑ کر رہے گا، اور یہ اس سے کسی طرح فرمایا بچ نہیں سکیں گے، اور یہ تو تھا ان کا حال۔ اب فرمایا کہ ایمان والوں کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ جنتوں کی نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات میں ہوں گے، کیونکہ جنت وہ سب سے زیادہ پاکیزہ مقام ہے، اور فرمایا اس جنت میں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، اور تھوڑے عمل پر بھی یہی بڑا فضل ہے۔ یعنی دنیا میں تھوڑا سا عمل اگر انسان غور کرے تو کتنے سال تو اگر وہ روزانہ کی سونے کی کیلکولیشن کر لے کہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے جو سوتے ہیں، پھر واش روم میں، پھر کھانے پینے میں اور تمام معاملات میں،
انسان غور کرے تو زندگی تقریباً تو اسی میں نکل جاتی ہے. اگر نمازی بھی بچپن سے بھی رہا چلیے تو بھی اگر کیلکولیشن کسی کی 70 سال تک عمر ہوئی, کسی کے 75 سال, اگر صرف نمازوں کا حساب لگائیں تو ٹوٹل 1-2 سال 3 سال بنتے ہیں. ورنہ سارے سال کا اگر کیلکولیشن لگے سونے میں, حاجات میں, معاملات میں, یہ سب تو اس میں نکل جائیں گے. تو دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا کہ تھوڑے عمل پر بھی یہی بڑا فضل ہے. یہ کتنا بڑا فضل ہے کہ اگر وہ جنت عطا کر دے. تو اس آیت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہوا کہ فاسق فاجر مسلمان بھی, اگر فاسق ہے, فاجر ہے, گناہگار ہے, مسلمان بھی اپنے اعمال کی سزا پانے کے بعد اللہ کی طرف سے یا تو سزا کے بغیر ہی وہ بخش دے یا پھر وہ اسے سزا دے, لیکن وہ جنت میں جائے گا. کیونکہ جس کا خاتمہ اگر ایمان پر ہوا اور وہ مسلمان تھا مرنے کے ٹائم, تو اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے, نہ دے سزا, وہ اس کی مشیت ہے, اور چاہے تو سزا دینے کے بعد لیکن وہ جنت میں جائیں گے. البتہ یہ یاد رکھیے گا کہ فاسق فاجر مسلمان اور ایک نیک مسلمان, ان کے مقام میں فرق ہوگا کہ اچھے اعمال کرنے والے جو مسلمان ہوں گے, جنہوں نے ساری زندگی اچھے کام کیے, مفسرین کہتے ہیں کہ وہ مسلمان پھولوں سے بھرے ہوئے باغات میں ہوں گے, اور ان کے علاوہ جو مسلمان وہ جنت کے دیگر حصوں میں ہوں گے. یہ اللہ کی طرف سے انہیں عزت افزائی ہوگی. پھر آگے سنیے, فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. یہی ہے وہ جس کی اللہ نے اپنے ایمان والوں, جس کی اللہ اپنے ایمان والے اور اچھے اعمال کرنے والے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے. تم فرماؤ محبوب کہ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت, اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے. بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اے حبیب آپ فرما دیں کہ اے لوگو, میں رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. جیسے مجھ سے پہلے بھی جتنے نبی تھے, کسی نبی نے بھی تبلیغ دین پر کوئی معاوضہ نہیں مانگا, اس طرح میں بھی تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا, کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جداگانہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ پر جو ظلم و ستم یہ جو کافر کر رہے ہیں, ان کفار کو ظلم و ستم سے باز رکھنے کے لیے اللہ نے فرمایا محبوب آپ ان سے اپنی قرابت داری کا انہیں رشتہ بتائیں. تو فرمایا کم از کم ان کو یہ بتائیے کہ تمہیں اپنی قرابت داری یعنی رشتہ داری کا ہی خیال کرنا چاہیے. یعنی یہ جو کافر ہیں یہ قریش سے, حضور بھی جس گھرانے سے قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ کافر بھی اسی سے. تو فرمایا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں اور کفار مکہ بھی اپنی مختلف شاخوں کے اعتبار سے یہ بھی قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے, تو انہیں کہا گیا کہ اگر تم ایمان قبول نہیں کرتے تو کم از کم رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے تکلیف دینے سے تو باز رہو, یعنی ستانے سے تو باز رہو. اللہ اکبر. پھر اسی آیت کریمہ میں ایک اور بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ وہ ایمان والوں کو بشارت دی کہ سن لو کہ جو نیک کام کرے گا تو ہم نیک کام کرنے والوں کو اس جیسے مزید نیک کام کرنے اور ان میں اخلاص کی توفیق عطا کر کے اس کے نیک کام میں مزید خوبی بڑھا دیں گے. اور بے شک سن لو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ کیسا کریم ہے. فرمایا وہ بخشنے والا ہے, وہ گناہوں کو بخشنے والا اور اپنے فرما بردار بندوں کی قدر فرمانے والا ہے. کیسا رب ہے کہ وہ فرما بردار بندوں کی قدر فرمانے والا رب العالمین ہے. حالانکہ اسے ہماری عبادتوں کی کوئی حاجت نہیں, لیکن پھر بھی وہ قدر فرمانے والا ہے. پھر ارشاد فرمایا ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات
ذات الصدور، بلکہ یہ کافر کہتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر صبر کی مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور اپنی باتوں کے ذریعے حق کو ثابت فرماتا ہے، بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر جو ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کی وہ سنیے، میں انہی کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے والی آیات میں آپ نے سنا تھا کہ قرآن مجید وہ کلام ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی۔ اب یہاں سے کافروں کا ایک اعتراض قرآن مجید کے بارے میں تھا، وہ اعتراض بھی سنیے اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا وہ اس آیت میں بیان ہوا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب بتا کر انہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے، یعنی حضور کے بارے میں یہ کہتے تھے۔ اس کے جواب کیا دیا گیا؟ اللہ نے فرمایا محبوب آمینی جواب یہ دے، کافروں کا یہ قول ہی بہتان ہے، یعنی آپ پر انہوں نے بہتان لگایا، کیونکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ چاہتا یعنی اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، یعنی اگر بالفرض آپ جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے، یعنی ان کافروں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں اس طرح بتائیے کہ اگر بالفرض آپ جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے تو ضرور اللہ آپ کے دل پر مہر لگا دیتا کہ جس سے قرآن آپ کے سینے سے سلب ہو جاتا، اور جب اللہ نے ایسی مہر نہیں لگائی تو معلوم ہوا کہ آپ نے اللہ پر جھوٹ نہیں باندھا بلکہ کفار یہ دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہیں۔ یوں ہی اللہ کا دستور یہ ہے کہ وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور اپنے حق کو اپنے کلام سے ثابت فرماتا ہے۔ اور دوسری بات پھر ایک اور اعتراض کا بھی جواب دیا اور فرمایا بالفرض محبوب یہ جو آپ کو جھوٹا کہتے ہیں نعوذ باللہ، فرمایا اگر آپ جھوٹے ہوتے تو اللہ آپ کو ضرور رسوا کر دیتا اور باطل کا پردہ فاش کر دیتا، لیکن معاملہ اس کے برخلاف ہے، کیونکہ اللہ نے تو آپ کی قوت اور تائید کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی ہے، تو یقیناً محبوب آپ سچے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں اور اللہ پر بہتان لگانے والے نہیں، البتہ یہ کافر بڑے جھوٹے ہیں، اور بے شک اللہ تو دلوں کی باتیں جانتا ہے، تو اسے کافروں کے عقائد کے بارے میں، ان کے اقوال کے بارے میں، ان کے احوال کی سب کی خبر ہے۔ اور یہ جو آپ پر بہتان لگا رہے ہیں محبوب اور آپ کے بارے میں بکواسات کر رہے ہیں، اللہ انہیں اس کی خوب سزا دے گا، اور دنیا میں بھی دی اور آخرت میں بھی کل قیامت کے دن دے گا۔ کل انشاءاللہ آخری اس درس قرآن کی کل نشست ہوگی، اور پھر 5ویں یا 4تھی عید سے دوبارہ ہم آغاز کریں گے، کیونکہ پیر سے روزے کا بھی وہ چاند رات ہونے کے امکانات ہیں، ورنہ منگل سے تو ویسے ہی الحمدللہ ماہ رمضان کی آمد ہو جائے گی اور پیر کو چانس ہے، لیکن کل ہم انشاءاللہ اس درس قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے اسے موقوف کریں گے، اور انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ 4تھی عید سے ہم دوبارہ آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ اسی سال یہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے چاہا، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اسی سال یہ قرآن پاک کا مکمل بھی ختم قرآن آئندہ رمضان سے پہلے اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ قرآن حکیم مکمل سننے اور زندگی میں بار بار سننے سنانے، پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ کریم جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو جائے، اللہ ہمیں اخلاص 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 دے دے یا رب العالمین، یقین صبر شکر کی دولت دے دے، اپنی محبت کی دولت عطا کر دے، اللہ اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، تیرے محبوب کا سچا غلام بنا دے، قرآن و سنت کا نور دے دے، اللہ قرآن و سنت کا فہم عطا فرما، تدبر قرآن کی دولت دے دے، اے مالک قرآن حکیم کے ساتھ
مرتے دم تک وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے دے، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ ہماری خدمت دین کے لیے ہمیں قبول فرما لے، اللہ دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس دین کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری مدد فرما، اے رب کریم ہماری مدد فرما، اللہ ہمیں ہر قسم کے شریروں کے شر سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، جادو ٹونے نظر بد سے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے، روحانی جسمانی بیماریوں سے، انسانی جناتی شر و فتنوں سے، دنیاوی و اخروی عذابوں سے بچا لے۔ اللہ ماہ رمضان میں خوب عبادت کی توفیق عطا فرما، ماہ رمضان صحت و عافیت کے ساتھ یا اللہ گزارنے اور اس میں مولا کریم خوب عبادت کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا کی دولت دے دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما، یہ جتنے حاضرین موجود ہیں پروردگار عالم جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔